زندگی شراب زنا میں گزار دی، دانت ٹوٹ گئے، بال سفید ہو گئے، کمر جھک گئی، اب اس کو خیال آیا توبہ کروں، لوگوں نے تانے دیے، جا جا اب تیری توبہ، اب تیری توبہ، تو شرم نہیں آتی؟ کعبہ کے اسموں سے جاؤ کہ غالب شرم تم کو مگر نہیں آتی، تو اور کہاں جانا ہے؟ اور کہاں نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب، تیرے عفو بندہ نواز میں کدھر جائے؟ ایک ہی تو جگہ ہے، 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، تو حج پہ ہی تو جانا ہے، اور کہاں جانا ہے؟ کہاں معافی، جہاں معافی ملتی ہے۔ جان کا دشمن عتبہ، لیکن جب اللہ کے نبی کو خون و خون دیکھا تو اس کا دل بھی پگھل کے رہ گیا، کہنے لگا ہائے ہائے، طائف والوں نے محمد کے ساتھ کیا کرتا؟ جس پر دشمن کو رحم آیا ہمیں اس پہ رحم نہیں آیا، ہم نے اس کے آنسوں کی کوئی قیمت نہیں لگائی۔ وہ اتنا ایموشنل ہوا کہ جلدی سے گیا اور پلیٹ میں انگور توڑ کے سجائے، جب جانے لگا تو پھر شرم اور وہ ایک حجاب درمیان میں آڑے آ گیا، تو اپنے غلام کو بلایا، عداس کا، عداس کے لے جا وہ جو آدمی زخمی پڑا، اسے جا کر کہنا کہ تمہیں رشتے داری کی قسم میرے انگور رد نہ کرنا، کھا لے۔ حالانکہ موقع تھا کہ قتل کرتا۔ ہر وقت ایک لفظ سنا ہوگا اپنے پینڈو، اکثر کسی سادے بندے کو یا کسی کو طنز کرنا ہو، مذاق بنانا ہو تو اس کو کہا جاتا ہے پینڈو۔ واقعی میں وہ سادہ ہوتے ہیں۔ اس پنڈ میں جب کوئی مر جاتا ہے نا تو وہ سارے پنڈ والے ساری رات بیٹھے رہتے ہیں، کوئی اس کے مویشیوں کو چارہ ڈال رہا ہوتا ہے، کوئی ان کے گھر کھانا لے کے آ رہا ہوتا ہے، ان کے سب دکھ سکھ سانجھے ہوتے ہیں۔ جب کوئی کھیتوں میں چارہ کاٹ لیتا ہے تو وہ پینڈو کسی دوسرے پینڈو کا انتظار کرتا ہے کہ وہی آ کے مجھے میرے سر پہ رکھا دے گا اس کو۔ اس پنڈ کی عورتیں آج بھی جب اپنے ویڑے میں صحن میں جھاڑو لگاتی ہیں نا تو دروازے کے سامنے گلی بھی صاف کرتی ہیں۔ اس پنڈ کی عورتیں آج بھی کسی بڑے بزرگ کے آنے پر سر پہ دوپٹہ سیدھا کر لیتی ہیں۔ اس پینڈو کے پنڈ میں اگر کوئی شادی ہو تو باقی لوگ شام کا دودھ صبح کا دودھ اس گھر دے آتے ہیں کہ آج بیٹی کی شادی ہے۔ یہ اس پینڈو کے پنڈ کی باتیں ہیں، میں جانتا ہوں کیونکہ میں بھی پینڈ ہوں۔ ایک خاتون ملی، مجھے تعارف کرائے گا کہ ایک خاتون آ رہی ہیں، ان کے خاوند کھربوں پتی ہیں، کھربوں پتی، ٹھیک ہے جی آؤ۔ اس خاتون نے آتے ہی رونا شروع کر دیا، مولانا لوگ مجھے خوش قسمت سمجھتے ہیں کہ میں بہت بڑے مالدار کی بیگم ہوں، میرا دل زخمی ہے، میرے خاوند کا سلوک اچھا نہیں، میں دولت کو آگ لگاؤں، یہ ہیرے کے سیٹ کو میں کیا کروں جب اس کا سلوک ہی میرے ساتھ اچھا نہیں۔ چند دن کے بعد ایک نوجوان ملا، مولانا میں اپنی زندگی سے تنگ ہوں، میری بیوی انتہائی بدتمیز ہے، انتہائی زبان دراز ہے، میں اپنی زندگی سے تنگ آ چکا ہوں، 3 بچے ہو چکے ہیں، طلاق دے نہیں سکتا، میں کیا کروں؟ یہ روزمرہ کے واقعات ہیں۔ تو ضرورت کے لیے طلاق دی جا سکتی ہے، لی جا سکتی ہے، نہ عیب ہے، نہ تانا ہے، نہ ذلت ہے، نہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے خواب دیکھا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، حضرت عثمان نے خواب دیکھا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سفید گھوڑے پر سوار ہیں اور کہیں جا رہے ہیں، تو انہوں نے گھوڑے کی لگام پکڑ لی، یا رسول اللہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ سے تو ملنے کو، بات کرنے کو جی چاہ رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ عبداللہ آج میں فارغ نہیں، آج عثمان نے جو اللہ کے نام پہ صدقہ کیا ہے اس کے بدلے میں اللہ نے جنت کی حوروں سے اس کا نکاح پڑھا ہے اور اس کا ولیمہ رکھا ہے، میں عثمان کا ولیمہ کھانے جا رہا ہوں۔ نماز کا وقت ہوتا ہے، ملک الموت ساری دنیا کا چکر لگاتا اور دیکھتا ہے کون پڑھ رہا ہے کون نہیں پڑھ رہا، کون پڑھ رہا ہے کون نہیں پڑھ رہا۔ جو نماز کی پابندی کرتا ہے اس کی موت آسان تو نبی کا سینہ تنگ کر دیتی۔ تم بیوی سے بولو گے یا بیوی خامن سے بولے گی، یا بچے سے بولو گے بچہ آپ سے بولے گا، یا ماں باپ سے بولو گے ماں باپ آپ سے بولیں گے، بھائی سے بولو گے، ساتھی سے بولو، کیا حال ہوگا؟ کیا پیچھے بچے گا؟ زبان کا غلط بول کہاں تک اثر کرتا ہے۔ اپنی زبانوں پہ قابو، ہم انسان ہیں، ہو جائے گا، جب ہو جائے تو پھر میرے نبی نے فرمایا میرے بیٹے انس، میری ایک عظیم الشان سنت ہے کہ اپنے دل کو دنیا کے انسانوں سے، میرے بچوں سنو، یہ نہیں فرمایا مسلمانوں سے دل صاف رکھ، فرمایا پوری دنیا کے انسانوں سے دل صاف رکھ۔